الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الصلاۃ، باب المواقیت۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ رواه مسلم۔ وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة۔ یہ کتاب الصلاۃ ہے اور پہلا باب ہے باب المواقیت۔ میقات کی جمع ہے، میقات وقت سے ہے، نمازوں کے اوقات کا بیان۔ صلاۃ آپ جانتے ہیں اقوال اور افعال کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر تسلیم پر ختم ہوتا ہے۔ نماز میں اقوال ہے، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، کچھ افعال ہیں جو کیے جاتے ہیں، قیام کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، قعود کیا جاتا ہے، تحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو اقوال جو منہ سے نکلتے ہیں اور افعال جو آدمی ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے، تو اقوال اور افعال کے مجموعے کا نام ہے، جو شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر تسلیم پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ عبادت بدنی ہے، اس کا تعلق بدن سے، مال سے نہیں، بدنی عبادت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہے۔ اسلام کو اگر عمارت سے تشبیہ دیجئے تو 5 ستونوں پر اگر اسلام کھڑا ہے تو شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہے۔ یہ کہہ کر کے جب آدمی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے اور افضل رکن ہے، اسلام کا سب سے اہم پیلر ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کو عربی میں جیسا کہ آپ نے دیکھا الصلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ۔ نماز کسی سے بھی ساقط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ غریبوں سے ساقط ہے، روزہ عاجز انسان سے ساقط ہے، جو روزہ رکھنے سے عاجز ہے، انتہائی بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، تو روزہ ساقط ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، سمجھا کہ نہیں، اور روزے سے چھٹی لے لے، ٹھیک ہے۔ بیمار آدمی ہے، روزہ نہیں رکھے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ حج ہے، وہ صرف مستطیع پر فرض ہوتا ہے، جس کو کعبہ جانے کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے۔ آج کل تو 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لیتا ہے، اتنی صلاحیت ہو تب حج فرض ہے۔ لیکن نماز امیر، غریب، حاکم، محکوم، سمجھا کہ نہیں، بڑا چھوٹا، امیر غریب، سب پر فرض ہے۔ اور جب تک انسان کی عقل باقی ہے، عقل میں فطور اور پاگل پنی نہیں آئی ہے، اس وقت تک کسی بھی حال میں نماز اس سے چھٹی نہیں ہے، چاہے وہ بستر پر کیوں نہ ہو، بیماری کے بستر پر کیوں نہ ہو۔ وضو کرایا جا سکتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے، نہیں تو تیمم سے پڑھے۔ قبلہ رخ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس رخ پر کھاٹ اس کی ہے اسی رخ پہ نماز پڑھے گا۔ رکوع سجدہ ٹھیک سے نہیں کر سکتا، اشارے سے پڑھے گا، لیکن اس کو پڑھنا ہے جب تک ہوش حواس باقی۔ سمجھ لیں گے؟ تو یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے، یہ سمجھا کہ نہیں۔ جو کوئی اس کا انکار کر دے اسلام میں کہ نماز کا ہم انکار کرتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ لیکن جو آدمی کہے کہ نہیں نماز تو اسلام میں فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ پڑھے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ 2 مہینہ پڑھ لیا لگاتار، فجر میں بھی آئے، اس مسجد کی کہانی ہے، اب 2 مہینہ سے غائب، شاید پورے جاڑے بھر کے لیے چھٹی لے لیا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ فجر میں اگر نہیں آ سکتا ہے تو ظہر و عصر میں نہیں آتا ہے، پھر اس کے بعد جب رمضان آئے گا مارچ میں 22-23 کو تو پھر پکڑے گا، پھر دھڑی آئے گا، اس کے بعد پھر 1-2 مہینہ اس کا اثر رہے گا، پھر 3 مہینہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ سے
مسلمان بنے گا پھر کافر ہوگا، مسلمان بنے گا پھر کافر ہوگا، معلوم نہیں اب اس کی موت کس حال میں ہوگی، نماز پڑھتی ہوئی حالت میں ہوگی کہ نماز چھوڑتی ہوئی حالت میں ہوگی، تو اللہ ہی بہتر سمجھے۔ تو جو لوگ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں کہ کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اسلام کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ نہیں، باپ رے باپ، کئی گڑھے میں پھینک دو ایسے۔ اور کچھ علماء نے کہا نہیں، چھوٹا کافر ہے، بڑا کافر نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن بہت بڑا گنہگار ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ کافر ہے۔ عبداللہ بن شقیق العقیلی بڑے تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں صحابی کے شاگرد کو، اور صحابی کہتے ہیں رسول کے ساتھی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو اس بات پر متفق پایا ہے کہ دین میں کسی چیز کا چھوڑنا کفر نہیں ہے سوائے نماز کے، اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو ہم نے اس بات پر متفق پایا ہے کہ نماز کا ترک کفر ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مرد کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہے، چھوڑ دیا تو کافر ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور بھی جگہ روایت ہے حضرت بریدہ بن الحصیب سے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کے اس نے کفر کیا۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو کہ نماز پر کاربند رہے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نماز پڑھواوے، اپنے جو بیٹے ہیں، ماتحت ہے، بہو ہے، ان لوگوں کو بھی نماز پڑھوائے، اور سختی کریں نماز چھوڑنے پر ان کے ساتھ، جو بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ صلات صلہ سے ہے، صلہ کہتے ہیں رشتے کو۔ نماز بندے کے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرتی ہے، اور انسان ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ نماز میں جب قیام کرتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، تو ایک طرح سے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ سجدے میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اچھی نماز ایک عبادت کا نام نہیں ہے، قیام بھی ہے اس میں، ہاتھ باندھ کر کے ایسے ادب سے کھڑا ہونا، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی قرأت بھی ہے، اور اس میں تسبیحات بھی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اللہ کی تحمید بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، تحیات ہے، درود ہے، دعا ہے، سب عبادت ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ عبادتوں کا ایک مجموعہ ہے نماز، سمجھا کہ اور ایک اور خاص خوبی نماز کی یہ ہے کہ یہی وہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ نبی پر فرض کی ہے۔ وہاں جبریل امین کا واسطہ نہیں تھا، جب معراج کی رات پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، وہاں جبریل امین کے ذریعے یہ عبادت فرض نہیں کی گئی۔ باقی ساری عبادت جبریل امین کے ذریعے مدینے میں فرض ہوئی، لیکن صرف یہی ایک عبادت ہے جو اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر ڈائریکٹ نبی کو فرض کیا۔ وہ 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر کے 5 وقت کی نماز رکھی، کہا کہ پڑھو گے 5 وقت اور ثواب لکھیں گے 50 وقت کا۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ مگر افسوس کہ لوگ اتنی اہم عبادت سے، جس میں کوئی ٹکا پیسہ نہیں لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے 10 منٹ کا، لیکن اس کو بھی لوگ انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ معاشرے میں غفلت نماز سے ہی برتی جاتی ہے۔ اب نماز کے لیے شرط ہے، اس میں ایک بڑی شرط یہ تھی طہارت۔ طہارت کا باب ہم پچھلے 2-2.5 مہینے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے اندر پانی سے لے کر کے آداب استنجا تک، اور وضو سے لے کر کے تیمم تک، اور موزے پر مسح کرنے سے لے کر کے حیض و نفاس کے مسائل تک کا ہم نے بیان پڑھا۔ طہارت کے مختلف چیپٹر کو ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب دوسری ایک شرط نماز کے لیے ہے وقت کا داخل ہونا۔ ہر نماز کا شریعت نے وقت مقرر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم بھی نماز کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، وقت سے پہلے اگر نماز پڑھیے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔
اب جیسے کہ سورج ڈھل جائے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اگر کوئی سورج ڈھلنے سے پہلے 1 منٹ پہلے نماز شروع کر دے، ایک ہی رکعت، بلکہ علماء نے کہا کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو کہتا ہے، یہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کہہ دیا اور اس کے بعد سورج ڈھلا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے اس کو دوڑانا پڑے گا۔ وقت سے پہلے نہیں کر سکتے آپ، اور اسی طریقے سے وقت کے بعد بھی نہیں کر سکتے بلا عذر۔ مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے، بیٹھے رہے، گپاسٹنگ کرتے رہے، ہوٹل میں چائے پیتے رہے، مغرب کا وقت گزر گیا، اچھا عشاء پڑھ لے بھائی، اوکے، ساتھ ساتھ مغرب بھی پڑھ کے چلے جائے گی، واللہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر عذر رہتا کہ آپ سوئے، مغرب سے پہلے کسی نے نہیں جگایا، اکیلے تنہا تھے، اتنی گہری نیند میں تھے کہ کسی نے نہیں جگایا، اٹھے عشاء کے وقت میں، یا کام کی اتنی کثرت تھی کہ بھول گئے آپ نماز کو، کسی نے یاد نہیں دلایا، نہ یاد آیا، تب ایسی صورت میں آپ جب جگے نیند سے یا جب یاد آوے نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے نماز کے مقررہ وقت کو آپ نے ٹال دیا اور وقت نکل گیا تو اسلام میں قضا نہیں، پہلے قضا تھی، لیکن جب خندق کے سال میں 4 ہجری میں لڑائی ہوئی تو آیت اتر گئی کہ خوف کے بھی حالات ہوں، جنگی حالات بھی ہوں، اور مسلمانوں کی آبادی کو دشمن کفار اگر گھیر بھی لیں تو مسلمان کو وقت وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ 2 جماعت کر دی جائے گی، ایک جماعت دشمن کا مقابلے میں ڈٹی رہے گی اور ایک کو نماز پڑھائے گا امام، لیکن اب ٹال نہیں سکتے آپ، سمجھا؟ تو چاہے سفر ہو، ٹرین میں چل رہے ہیں، لیکن نماز آپ کو ٹائم پہ پڑھ لینی ہے، یا 2 نمازوں کو مسافر اکٹھے جمع کرے گا، وہ مسئلہ سب اپنی جگہ پر آئے گا۔ اصل میں ابھی تھیوری موٹی موٹی یہ سمجھنی ہے کہ نماز کو جس طریقے سے وقت سے پہلے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر پڑھ لیا تو دہرانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر بغیر شرعی عذر کے اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، گفتگو کرتے رہ گئے، جاگتے رہے، بات کرتے رہے لوگوں سے، مہمانوں سے، اس سے، اور یہاں تک کہ وقت نکل گیا اور تب آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی، یا آپ نے کفر کا کام کیا، اس کی سچی توبہ آپ کیجیے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ دوبارہ پڑھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، بس معافی اللہ سے مانگی، پڑھیے گا بھی تو وہ ادا نہیں ہوگی ابھی، اور آپ سے گناہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچا کہ عصر مغرب میں لے جائیں گے، مغرب عشاء میں لے جائیں گے، گاڑی چلا رہے ہیں تو دکان سے آ رہے ہیں تو فلاں آ رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ مغرب سے پہلے چلے تھے تو مغرب عشاء کے وقت میں گھر آ کے پڑھیے گا، یا مغرب کے بعد اگر چل رہا ہے، اب معلوم نہیں کہ رات بھر چلتے رہیں گے تو مغرب کے بعد مغرب عشاء پڑھ کے نکلیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آسانی ہر جگہ ہے، ہم لوگ کو کہاں کبھی نہیں چھوٹتا ہے، زندگی میں کبھی نہیں چھوٹتا، کب سفر کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، چلے، یا گاڑی اپنے اختیار کی ہے تو روک دیا، کوئی مسجد آئی تو وہ نماز پڑھ کے آگے بڑھے، تو وہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر بغیر عذر کے نماز کو ٹال دیجیے گا اور وقت نکل جائے گا تو آپ قضا نہیں کر سکتے، قضا کیجیے گا بھی تو وہ مقبول نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو سچی توبہ کرنی پڑے گی، اور یہی اس کا کفارہ ہے کہ آئندہ اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، وقت پہ نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے اہمیت وقت کی، سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ نماز اول وقت پہ پڑھ لینی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے ہی وقت ہو، اذان ہوتی ہے تو اچھا چلیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت ختم ہو جائے گی، ہوتا کیا ہے کہ مشغولیت میں وہ وقت نکل جاتا ہے، تو جیسے ہی وقت ہو اول وقت پہ اذان دیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور ہمارے یہاں 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ بھی دیا جاتا ہے کہ استنجا کر لے آدمی، وضو کر لے، اور اگر سنت قبلیہ ہے جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، 2 رکعت 2 سلام سے پڑھتے ہیں، یا کم سے کم 2 رکعت ہے، اور اسی طریقے سے فجر سے پہلے 2 رکعت ہے، باقی تو مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت، نہ سمجھا؟ پہلے جو سنت موقدہ ہے وہ 4 رکعت یا 2 رکعت ظہر سے پہلے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت، بس اتنا سی سنت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لیجیے، جلدی کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ افضل عمل بتائیے، تو آپ نے کہا کہ افضل عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو جیسے ہی وقت ہو جائے پڑھ دو۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون افضل ہے، تو کہا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ کہا اس کے بعد کون افضل ہے، تو کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سمجھا؟ گویا افضل عملوں کی فہرست میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بتایا کہ جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، اس میں دیر مت کرو، معلوم نہیں کیا رکاوٹ آ جائے۔ بہت سے علماء کہیں گے کہ وقت نماز پا لیا، اس کے بعد اگر تم نے نماز نہیں پڑھا، اتنا وقت پایا کہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھا، موت آ گئی، تو اس نماز کی تمہاری
اللہ کے یہاں پوچھو گی کہ تم تو نماز کا وقت پا کے آئے تھے، پڑھا کیوں نہیں؟ سمجھ لگے؟ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آخر وقت تک کا معاملہ کیا جائے گا۔ خیر، تو الصلاۃ علی وقتہا جو ہے یہ اچھی چیز ہے، آدمی کو چاہیے کہ پہلے نماز پڑھ لے۔ چلیے صاحب، اب جو اوقات ہیں جو ہم پڑھیں گے حدیث کو، اس میں آپ دیکھیے گا، ترجمہ کریں گے آپ کے سامنے، تمام نمازوں میں جلدی ہے۔ ظہر کی نماز جیسے ہی زوال ہو جائے اذان دو، سنت پڑھو، نماز پڑھو۔ عصر میں بھی جلدی ہے، مغرب میں بھی جلدی ہے، فجر میں بھی جلدی ہے، اول وقت پڑھو سوائے عشاء کی، کہ عشاء میں جتنی تاخیر کی جائے آدھی رات تک اتنا افضل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ نمازیوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ اگر دیر کر دینے سے نمازیوں پر مشکل ہوتا ہے، بوڑھے بچے نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، اونگتے ہیں، تو پھر جو وقت ہے اس پہ پڑھ لینا چاہیے۔ بہرحال نماز عشاء میں تاخیر مناسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب مسجد میں آتے دیکھتے کہ لوگ سب جمع جٹ ہیں، سب لوگ جو نمازی ہیں وہ آگے ہیں، جو بھی مسلمان ہوتا تھا سب نمازی ہوتا تھا، آگے ہے تو نماز شروع کر دیا، اور اگر نہیں ہے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، کچھ وضو کر رہا ہے، کچھ راستے میں ہے، تو انتظار کرتے یہاں تک کہ سب لوگ آ جاتے۔ چلیے، اب جب یہ اتنی تمہیدی گفتگو آپ نے پڑھ لی تو اب اس حدیث کا ترجمہ کر دیتے ہیں جس میں نماز کے اوقات کو بتایا گیا ہے۔ اب وہ وقت سمجھیے کہ کیا ہے وقت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں، عبداللہ بھی صحابی ہے، ان کے والد بھی عمر بن عاص یہ بھی صحابی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت ہے اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے۔ سورج ڈھلنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب سورج نکلتا ہے تو دیکھتے ہوں گے اگر کسی چیز کو گاڑ دیجیے، مسطح زمین پر کوئی لکڑی گاڑ دیجیے تو دیکھیے گا کہ اس کا سایہ پچھم بھاگے گا، اب بہت لمبا ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ بہت لمبا ہوگا، اور جیسے جیسے سورج اوپر چڑھے گا وہ سایہ سکڑتا جائے گا، سکڑتا جائے گا، سکڑتا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کی لکڑی کے اوپر آ کے ٹھہر جائے گا، سمجھا؟ اور جیسے ہی بیچ آسمان سے تھوڑا سا وہ پچھم جائے گا سورج، جھٹ سے سایہ جو اس لکڑی پر اٹکا ہوا تھا یا رکا ہوا تھا وہ سایہ پورب کو گرے گا۔ جیسے ہی سایہ آپ کی اس لکڑی سے نیچے گرے زمین پر، سورج ڈھل گیا، زوال ہو گیا۔ زوال بنے ڈھلنا، سورج ڈھل گیا، زوال بنے ڈھلنا۔ لوگ کہے گا ابھی زوال کا وقت ہے، نہیں، زوال کا وقت نہیں ہے، زوال سے پہلے کا وقت ممنوع وقت ہے، ہمارے یہاں بولنے میں اصطلاح غلط ہے، وہ زوال کا وقت نہیں، زوال کا وقت ہوتا ہے ڈھل جانا، مطلب مکروہ وقت ختم ہو گیا۔ ہاں، جب زوال ہو گیا، سورج ڈھل گیا، زوال بنے ڈھلنا، کہتے نہیں کہ دنیا کو زوال ہے، ختم ہونا ہے۔ ہاں، تو جیسے ہی سورج پچھم کو گیا بیچ آسمان سے، بس اس چیز پر، کسی چیز کو جو آپ گاڑے ہوئے ہیں اس کا سایہ اس پر سے اتر کر کے پورب زمین کے اوپر جیسے ہی اترے گا زوال ہو گیا۔ اب جیسے جیسے وہ پچھم جاتا رہے گا، اب یہ سایہ پورب کو طرف لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے صبح میں پچھم سایہ بھاگ رہا تھا لمبا، ویسے ہی جیسے ہی پچھم جاتا رہے گا لمبا ہوتا رہے گا۔ تو جیسے ہی سایہ ڈھلا تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ کب تک؟ کہتے ہیں وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اس وقت تک جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ یعنی جے فٹ کی لکڑی ہے جو آپ گاڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، اس کو اگر آپ گرائیے، جب وہاں سایہ آپ کا، اس لکڑی کا سایہ وہاں تک پہنچ گیا، سمجھا کہ نہیں، تو یہ ظہر کا وقت آپ کا اینڈ ہو گیا۔ ڈھلنے سے لے کر کسی بھی چیز کا ایک سایہ، آدمی آپ جتنے بڑے ہیں ناپ لیجیے جے فٹ کے، اتنا بڑا سایہ دیکھ لیجیے کہ زمین پر سایہ کہاں پڑ رہا ہے۔ ایک لڑکے ہو کہیے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، جی دیکھو میرا سایہ کہاں جا رہا ہے، نشان لگاؤ، اور پیر کے پاس سے لے کے اس کو ناپ لیجیے، جے فٹ کے آپ کے ہیں، آپ کے فٹ کے سائز کا ہے، اگر ایک سایہ ہو گیا ایک مثل تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے اثر شروع ہو گیا، سمجھ لیں گے؟ اور وہ اثر کا وقت کہاں تک رہے گا؟ اب یہ ایک مثل سایہ ہو گیا تو اثر کا وقت لگ گیا، گویا کہ ڈھلنے کے، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے کسی چیز کے سایہ کے ایک مثل ہونے تک، برابر ہونے تک ظہر کا وقت۔ جیسے ایک مثل سایہ ہو گیا، اب یہاں سے اثر کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک؟ آپ نے فرمایا وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، اس وقت تک جب تک کہ سورج میں زردی نہ آوے، پیلا پن نہ آوے۔ جیسے ہی سورج کی روشنی میں پیلا پن آ گیا، سمجھیے کہ وقت آپ کا ختم ہو گیا اثر کا۔
اب یہ موقع اور موسم میں الگ الگ ہوتا ہے. اب جاڑے میں جلدی پیلا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 2:45 میں ہو رہا ہے، بلکہ 2:40 پر 2:35 تک میں وقت آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن کہاں ہم لوگ 5 منٹ پہلے اذان دیں، اس لیے 2:45 چلتا رہتا ہے. حقیقت یہ کہ 2:45 سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے گا گرمی میں 3:30 بجے اذان ہوتی ہے، 3:45 بجے جماعت ہوتی ہے، 4:45 بجے اذان ہوتی ہے، 4 بجے جماعت ہوتی ہے. اور گرمی میں دیکھیے گا 5 بجے 5:30 بجے تک بھی سورج ایک دم چمکتا رہے گا، تیزی رہے گی، وائٹنس اس کی روشنی سفید رہے گی. اور ابھی دیکھیے گا کہ یہاں جو ہے سو جلدی یہ زرد ہو جاتا ہے. ہاں، تو جیسے ہی یہ یاد رکھیے کرائٹیریا یہی ہے کہ جیسے ہی سورج کی روشنی پیلی ہو جائے، پیلا پن آ جائے، جو روشنی جو سورج روشن تھا سفید تھا اور اس کی روشنی جو وائٹ پڑ رہی تھی سفید، اب وہ یلو کلر میں بدل گیا، تو سمجھ لیجئے کہ نماز کا وقت آپ کے عصر کا جو پسندیدہ وقت تھا وہ ختم ہو گیا. حالانکہ عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک ہے، لیکن یہ معذور کے لیے. مثلا کوئی ظہر کے بعد کھانا کھا کر کے سویا ہے، عصر کی اذان نہیں سنا، کسی نے اس کو نہیں جگایا، سمجھا کہ نہیں؟ ایک دم بے خبر سویا رہا. یا کام کی مشغولیت میں افسوس ہے کہ صاحب نماز پڑھ کے آیا، کام کی مشغولیت اتنی بڑی رہی، مشغول رہا کام میں، کام کرنے کے اندر یا کاغذ پتر لکھنے پڑھنے کے اندر ایسا گل مل گیا کہ اذان ہوئی کب ہوئی نہیں ہوئی، کب لوگ نماز پڑھ کے آئے نہیں، یکایک جب نظر پڑی اس کی کہانی اب دیکھ رہا ہے 4:30 ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں 2:45 بجے نماز پڑھنی تھی، 2:40 پہ پڑھنی تھی، 4:30 ہو رہا ہے. ایک دم سورج پیلا سے پیلا ہو گیا. 4 بجے سے پہلے ہی پیلا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے گا؟ تو وہ معذور آدمی ہے، چونکہ بھولا ہوا انسان تھا، اس کو کسی نے یاد نہیں دلایا، یا سویا ہوا تھا کسی نے جگایا نہیں، یا مان لو کہ کوئی عورت ہے جو حائضہ تھی، حیض سے پاک ابھی ہوئی ہے، اور جب تک نہا کر کے تیار ہو کر کے مصلی پر آئی سورج زرد ہو گیا، سمجھا کہ نہیں؟ یا لڑکا بالغ ہو گیا جس پر نماز فرض ہوتی ہے، یا کوئی کافر آیا مسلمان بنا، سمجھا کہ نہیں؟ اب وہ مسلمان بن رہا ہے 4:30 بجے، سمجھا کہ نہیں؟ تو جھٹ سے اس کو کہیں گے جا وضو کرو، ابھی نماز پڑھو، ابھی ہے تمہارے لیے وقت، نہیں سمجھا؟ تو یہ معذور لوگوں کے لیے ہے پیلا ہونے کے بعد. لیکن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور ٹائم پاس کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ دھان پٹ رہے ہیں، کھیت جوت رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا پڑھیں گے، یہاں تک کہ سورج میں زردی آ گئی تو آپ کا پسندیدہ وقت نکل گیا. اب جو آپ نماز پڑھیے گا وہ مکروہ ہوگا. لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کم سے کم ابھیو پڑھ لو مکروہ ہو وقت میں. لیکن نہ، اب مغربی میں 1 دفعہ پڑھیں گے، اب مغربوں کو بھی چھوڑو، اب 1 دفعہ عشاء میں پڑھیں گے تو کتنوں مغرب اور عصر اور مغرب پڑھو گے، وہ نماز قبول نہیں ہوگی. وہ گناہ تمہارے سر پر رہا ہی اور کافر بنے ہی جب تک کہ توبہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ. سمجھ گئے آپ؟ تو اب تک کیا آپ نے سمجھا کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال سے، جب کسی چیز کا سایہ پورب کی طرف ڈھل جائے. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک برابر ایک مثل ہونے تک، ایک مثل ہونے تک. اور ایک مثل پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور یہ عصر کا وقت کب تک رہتا ہے باقی؟ جب تک کہ سورج میں زردی نہ آئے. چلیے الحمدللہ. آگے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، اور مغرب کا وقت ہے سورج ڈوبنے کے وقت سے لے کر کے جب تک کہ شفق نہ ڈوبے. ابھی شفق کیا ہے؟ سورج جو پچھم میں ڈوبتا ہے تو دیکھتے ہوں گے کہ اپنے پیچھے لالی چھوڑ دیتا ہے، نہیں سمجھا؟ تو سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان کے پچھمی کنارے پر لالی ہوتی ہے، اسی لالی کا نام ہے شفق. سمجھ لیں گے؟ تو جب وہ شفق ڈوب جائے تو اب مغرب کا وقت ختم، عشاء شروع ہو جاتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ چیز آپ کو جاڑے میں تو کم نظر آئے گی، لیکن گرمی کے زمانے میں دیکھیے گا کہ لالی رہتی ہے دیر تک. اور ٹائم دیکھتے رہیے گا، ٹھیک 1.25 گھنٹہ ہوتے ہوتے 1.5 گھنٹہ ہوتے ہوتے وہ شفق ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے علماء نے اندازہ کیا ہے ہر موسم میں تو وہ 1.5 گھنٹے کا وقت کا اندازہ رہتا ہے. سمجھا؟ بعض لوگوں نے 1.25 گھنٹہ رکھا ہے. تو 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹے تک میں مغرب کے بعد سے لے کر کے عشاء کا وقت آپ کا شروع ہو جاتا ہے، مغرب ختم. تو شفق ڈوبنے سے پہلے مغرب پڑھ لو. 1.25 گھنٹہ بہت ٹائم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے کب سے؟ جب مغرب کا وقت گیا، شفق ڈوب گیا تو مغرب گیا اور اس کے ساتھ عشاء لگ گیا. اور وہ کب تک رہے گا؟ الی نصف اللیل، آدھی رات تک. سمجھا کہ نہیں؟ یہ پسندیدہ وقت ہے. اب آدھی رات کے بعد اگر نماز پڑھو گے اور آدھی رات تک گپے مارتے رہے تو نماز تمہاری مکروہ ہوگی، پسندیدہ وقت ختم ہو گیا. حالانکہ وقت ہے اس کا فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک،
لیکن اب یہ وقت معذور کے لیے، وہی معذور جس کی تفصیل آپ نے سنا کہ سو گیا، کسی نے جگایا نہیں، عشاء سے پہلے سو گیا، جگہ نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، نہیں سمجھا؟ کیونکہ عشاء سے پہلے اگر سوئے گا تو گہری نیند اگر پڑ گئی تو ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کے بعد جگے گا، یا اگر کچی نیند میں جگا دیا گیا تو بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ عشاء کی نماز میں آئے گا، تو اسی لیے عشاء سے پہلے مت سو۔ ہاں الا یہ کہ ایک دم نیند سے مجبور ہو جاؤ، جگنے پر قدرتیں نہیں ہے تو کسی کو متعین کر دو، بھیا کہ صاحب کو جگا دو، کسر بسر کر کے بھی پڑھ لیں گے، لیکن پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے عام طریقے سے عشاء کے سے پہلے مت سو، اور عشاء کے بعد لمبی دیر تک گفتگو بھی نہ کرو تاکہ تہجد پڑھنے میں دشواری ہو، یا بسا اوقات فجر کی نماز پڑھنے میں دشواری ہو، یا اگر دیر تک اگر جگے ہوئے ہو تو آؤ گے تو بھاری بن سے آؤ گے، پڑھ رہے ہیں نماز لیکن ہم گھا رہے ہیں نمازیں کے اندر، تو اس لیے عشاء کے بعد گفتگو دیر تک نہیں کرنی ہے، تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ تو کہا گیا کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور صبح کی نماز کا وقت فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر ما لم تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک، سمجھا کہ جب سورج طلوع ہونے لگے اس وقت تک رہے گا۔ تو گویا کہ اس میں کچھ پہلے وقت ختم نہیں ہو رہا ہے، ہاں اس میں پہلے وقت ختم نہیں ہو رہا ہے، سمجھا کہ جیسے اثر میں ہے نا کہ سورج میں زردی آ گئی تو اس کے بعد مکروہ ٹائم ہو گیا، تو یہاں فجر میں مکروہ ٹائم نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ فجر صادق، صبح صادق طلوع ہوا، پاؤ پھٹا، ایسے نیچے دیکھیے گا، اوپر سے آئی نیچے سے آئی، اب بیچ میں ایک لکیر ہوگی، کھیت میں جا کے دیکھیے گا اندھیری رات میں تب آپ کو نظر آئے گا، مڑھیا کے باندھ پر بیٹھیے گا نا تب آپ دیکھیے گا کھلی جگہ میں کہ اوپر سے آئی نیچے سے آئی، ایک لکیر وائٹ لکیر رہے گی، یہی ہے پاؤ پھٹنا صبح صادق۔ اس وقت سے لے کے کب تک رہے گا؟ جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، جب طلوع ہونے لگے گا لالی جیسے دے گا وہ اس کی کرنیں نکلیں گی، بس وہ نماز کا وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ یہ پانچوں وقت کی نماز کا وقت آپ نے دیکھ لیا۔ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر ایک مثل سایہ ہونے تک، ایک مثل سایہ ہو کر کے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا سورج کے پیلا ہونے تک، اس کے بعد وقت ہے معذور کے لیے۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر شفق کے ڈوبنے تک، اور شفق کے ڈوبنے سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا پسندیدہ وقت، اور فجر کا وقت صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کی ٹکیا نمودار ہونے تک۔ مسلم ہی شریف میں حضرت بریدہ سے حدیث ہے عصر کے وقت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج روشن ہوتا، اجلا ہوتا، صاف ہوتا، چمکیلا ہوتا، یعنی اس میں پیلا پن نہیں آیا ہوتا۔ اسی کو دوسرے لفظ میں کہا جا رہا ہے کہ سورج بالکل وائٹ ہوتا، ایک دم روشنی صاف ہوتی، اس میں ابھی زردی کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اور ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے مسلم ہی کے اندر، اس میں کہ والشمس مرتفعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی اوپر ہی ہوتا، اٹھا ہی ہوتا، ایک دم نیچے ڈوبنے کے لیے نہیں گیا ہوتا، ابھی سورج بلند ہوتا، سمجھا کہ نہیں؟ بلکہ جانے والا 3 میل 4 میل تک جاتا، مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے کم سے کم 3 میل جاتا، 4.5 کلومیٹر، یہاں سے کھرما سے آگے ننوڑا، اور وہاں بھی جاتا تو سورج میں زردی نہیں آئی ہوتی تھی۔ اب بتائیے یہ تبھی سمبھو ہے، ممکن ہے جب آپ ایک مثل سایہ ہو کر کے ہی فوراً نماز پڑھیں، کہ ایک عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے جانے والا نماز پڑھ کے جاتا اوالی مدینہ کے، جو 3 میل سے شروع ہوتا ہے اور 8 میل تک جاتا ہے، تو چلیے ایک دم نیئرسٹ اوالی کو بھی اگر لیتے ہیں، گاچھی محلہ مان لیجئے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہے 1 میل کا، پہلا گھر گاچھی محلے کا بھی اگر لے تو یہ 3 میل پر واقع ہوتا ہے، مثال کے طور پر 3 میل جانے کے بعد بھی سورج روشن ہی ہوتا، اس میں چمک ہوتی، گرمی ہوتی، اور اس کی روشنی میں کوئی پیلا پن نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے عصر کی نماز کے وقت کی تاکید اور اس کی اولیت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 5 وقت نماز کا وقت سمجھ لیا ہوگا۔ چلیے ایک اور حدیث دیکھیے، پڑھتے ہیں۔ وعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدینہ والشمس حیہ، یا اللہ، وہی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کو بھی دیکھیے، نماز کے اوقات سے تعلق رکھتا ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے،
اور ہم میں کا کوئی شخص نماز پڑھ کر کے اپنے گھر لوٹتا تھا مدینہ کے آخری کنارے پر، اللہ اکبر، مدینہ کے آخری کنارے پر نکلتا تھا مسجد نبوی سے عصر کی نماز پڑھ کے، والشمس حیۃ، اور سورج زندہ ہوتا تھا۔ سورج زندہ ہوتا تھا مطلب اس کی تابناکی باقی رہتی تھی، چمک باقی رہتی تھی، اس میں جلانے کی صلاحیت رہتی تھی، اس کی کرنوں میں، اس کی روشنی میں ددھیا روشنی رہتی تھی، اس میں کوئی زردی نہیں آتی تھی۔ یہ مطلب ہے زندگی کا اس کے، بہت اچھی بات ہے۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا بہتر سمجھتے تھے۔ جو بات آپ کو پہلے بتایا کہ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل سمجھتے تھے سوائے عشاء کے، کہ عشاء کو آپ مؤخر کرنا پسند کرتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر مقتدیوں کے لیے مشکل ہو جائے تو عشاء کی نماز کو بھی آپ اول وقت پہ ہی پڑھیے تاکہ لوگوں کی جماعت نہ چھوٹے۔ ہاں، اور فرمایا وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، جس کی دو وجہ بتایا کہ اگر کچی نیند میں اٹھے تو سستی کے ساتھ اٹھے، اور اگر گہری نیند میں ہے اور جھنجھوڑے جا رہے ہیں نہیں اٹھے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ آدھی رات کے بعد اٹھے تو مکروہ وقت اٹھے، یا فجر کے وقت اٹھے فجر کی اذان کے ساتھ، تو گویا کہ آپ کا وہ وقت چلا گیا، نماز ہی آپ کی گل ہوگی، سمجھا گیا۔ والحدیث بعدہا، اور اسی طریقے سے آپ گفتگو ناپسند کرتے تھے عشاء کے بعد، لیکن ہاں تھوڑی سی گفتگو بیوی بال بچے سے جائز ہے، مہمان سے جائز ہے۔ اب یہاں سے پڑھ کے جائیے گا، تھوڑا سا بیوی بچوں سے بات کر لیا تو اتنا سا وقت چلیے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ 1 گھنٹہ لے لیجیے، مہمان آئے اس کو کھلائیے گا پلائیے گا۔ آج دن درس ہے تو 9 بجے نکلیے گا، اٹھیے گا مان لیجیے، چلیے 10 بجے بھی اگر سوئیے گا تو 5 بجے اذان ہے، 5:15 بجے جماعت ہے، 7 گھنٹہ ہے، بہت ہے وقت، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، لیکن اب 11 بجے 12 بجے تک اگر جگہ رہیے گا تو فجر پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اور تجربے سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ اول لیل میں رات کے ابتدائی حصے میں سونا بہت بہتر ہے آخری رات کے حصے میں سونے سے۔ آدھی رات کے بعد سونا یا دن بھر سونے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ آدمی پہلی رات کے اندر، رات کے اول حصے میں سو لے، سمجھا کہ نہیں؟ کبھی وہ آخری رات کی نیند مکمل اور گہری نہیں ہوتی ہے، اور دن بھر اگر سوئیے گا تو کھٹ پٹ آواز، گاڑیوں کی، لوگوں کی، گھر کے بچوں کی بھاگ دوڑ اتنی رہے گی کہ آپ ٹھیک سے سو نہیں پائیے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے رات کو سیاہ بنایا ہے اور رات کو پرسکون بنایا ہے تاکہ آدمی پوری گہری نیند لے سکے۔ تو جتنا جلدی ہو آدمی بیوی بچوں سے فارغ ہو کر کے، مہمان سے فارغ ہو کر کے سو جائے۔ وَكَانَ يَنْفَطِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، آپ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اتنا جلدی پڑھتے تھے، پاؤں پھٹنے کے بعد پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد وضو کیا اور نماز پڑھا کہ 60 سے لے کر 100 آیت تک، کم سے کم 60 زیادہ سے زیادہ 100 آیت، درمیان کی آیت نہ خوب لمبی نہ خوب چھوٹی، 60 سے 100 آیت تک فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جبکہ اس سے پہلے دوری کا سنت بھی پڑھتے، اور اس کے بعد بھی سلام پھیرنے کے بعد آدمی اپنے بغل کے ساتھی کو ہی پہچان پاتا تھا کہ یہ فلانا ہے۔ یعنی مسجد میں اگر اندھیرا کر دیا جائے تو آدمی اپنے بغل والے کو ہی پہچان سکے، اتنا ہی۔ مطلب سڑک پر اگر جا رہا ہے کوئی تو یہ پتہ چلے کہ آدمی جا رہا ہے، لیکن کون جا رہا ہے اندھیرے میں یہ پتہ نہ چلے، لگے گا کہ آدمی جا رہا ہے، بس صرف یہ ہے کہ بغل والے آدمی کو ہی آپ پہچان سکتے ہیں، سڑک پر جانے والے کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اتنا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں آپ نماز شروع کرتے تھے کہ 60 سے لے کر 100 آیت تک پڑھنے کے بعد بھی باہر اندھیرا ہی رہتا تھا، تب جا کے لیکن ہم لوگ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اب یہ ہے اذان ہوئی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہوگی، 12-15 منٹ کی نماز ہوگی، تو گویا کہ 45 منٹ تو گویا ایسے ہی نکل گیا۔ اگر 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں پاؤں پھٹنے سے لے کر سورج نکلتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا آدھا وقت آپ نے نماز میں لگا دیا۔ ہاں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا اب جا کے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جب پلٹتے تو آدمی اپنے جلیس ساتھی، بغل کے ساتھی کو پہچان پاتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیت تک پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عصر کی نماز اتنی جلدی ہوتی تھی مسجد نبوی میں کہ پلٹ کر جانے والا مدینہ کے آخری کنارے پر جاتا، میں نے بتایا نا کہ کم سے کم 3 میل جاتا تو سورج زندہ ہوتا۔ زندہ ہونے کا معنی آپ نے بتایا بہت اچھا۔ اور عشاء کی نماز کو آپ تاخیر سے پڑھنا پسند کرتے، بشرطے کہ سب لوگ متفق ہو جائیے نمازی، تب تاخیر کریں گے، نہیں تو اول وقت پہ پڑھیے۔ اور عشاء سے پہلے سونا مکروہ جانتے تھے، اور عشاء کے بعد دیر تک گفتگو کرنا
مکروہ سمجھتے تھے، اور فجر کی نماز آپ پڑھ کے اتنا جلدی فارغ ہوتے 60 آیت سے 100 آیت کے باہر اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اندہ و اندہما، بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ عشاء کبھی ایسا، یعنی جب دیکھتے تھے کہ لوگ جلدی آ گئے مسجد میں تو جلدی کر لیتے، اور دیکھتے تھے تاخیر سے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، تو آپ عشاء کی نماز میں تاخیر کرتے، اور صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ ولی مسلمین، اور صحیح مسلم میں ہے ابو موسیٰ کی حدیث میں کہ فاقام الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر قائم کرتے تھے، ہی نہ انشق الفجر، جب فجر پھٹتا یعنی پاؤں پھٹتا۔ جلدی کا بھی یہ مطلب نہیں کہ پاؤں پھٹنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ہی پڑھ رہا نہ، کیونکہ وقت شروع ہوگا اس کا فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد، پاؤں پھٹنے کے بعد، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس وقت نماز سے فارغ ہوتے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، والناس لا یکاد یعرف بعضهم بعضا، اور لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے تھے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا مسجد میں، سمجھا کہ نہیں؟ وعن رافع بن خدیج، اور کہتے ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، فینصرف احدنا، اور ہم میں کا کوئی شخص پلٹتا تو وہ تیر اندازی جب کرتا تو تیر کہاں گر رہی ہے وہ اس کو یہیں سے دیکھ رہا ہوتا تھا، یعنی سورج ڈوبنے کے فوراً بعد ہی، دوری کا سنت ہے نا، وضو کر رہا ہے جب تک آدمی 5 منٹ کا وقت دو کہ دوری کا سنت غیر موقدہ آدمی پڑھے، سمجھنا گیا؟ غیر موقدہ سنت مغرب کے بعد اذان اور اقامت کے بیچ میں، اور اس کے بعد 3 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب لوٹتا اور تیر اندازی کی مشق کرتا تو جہاں تیر گری ہے وہ یہیں سے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ وہاں کیا، سمجھا کہ ممکن ہے کہ جاڑے میں 5 بجے کوہرا لگ جاتا ہے تو شاید نہ دکھے، لیکن گرمی میں اگر آپ دیکھیے گا تو اب مغرب کی نماز کے بعد بھی مسجد سے نکلیے گا تو خوب اچھا اجالا رہتا ہے، ہاں تو لوگ کہے گا جا لگتا ہے نماز پہلے ہو گئی، ارے نہیں بھائی، سورج کی ٹکیا نظر سے اوجھل ہو گئی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، ہاں تب زیادہ اندھیرا ہو جائے تب دیں گے 10 آؤٹ تھوڑا، اندھیرا ہو جائے تب اذان دیا، ایسا نہیں چلتا، جیسے سورج ڈوبا مغرب کا وقت ہو گیا، اب اس میں 2 رکعت سنت پڑھنا ہے تو اس کے لیے 5 منٹ چھوڑ دیجئے، پھر نماز پڑھیے، اس کے بعد نکلیے تو دیکھیے تیر اندازی کر کے کہ آپ کا تیر کہاں گرا، اب یہیں سے نظر آئے گا آپ کو۔ چلیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز، ذرا سا تاریکی گہری ہو گئی تھی، جیسے جیسے رات گزرے گی نا تاریکی گہری ہوتی چلی جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایک رات تاریکی خوب گہری ہو گئی، تب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، رات کا بیشتر حصہ جا چکا تھا یا آدھا حصہ جا چکا تھا، پھر آپ نکلے، کسی ضرورت سے تھے، کسی کو اسلام وغیرہ سمجھانے میں آپ کا ٹائم لگ گیا ہوگا، پھر آپ نے نماز پڑھی یا پڑھائی، اس کے بعد کہا کہ دیکھو اصل وقت جو ہے عشاء کا یہی ہے، لیکن کاش کہ میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا، چونکہ یہ وقت مشکل ہوگا اس لیے ہم یہ وقت نہیں رکھ رہے ہیں، آج ایسا ہو گیا اتفاقی اول وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر لوگوں پر یہ بات مشکل نہ ہوتی تو ہم عشاء کی نماز کو تاخیر سے ہی پڑھتے، گویا عشاء کی نماز تاخیر سے ہی پڑھنا افضل۔ رواہ مسلم۔ اور آخری حدیث اس باب میں یعنی یہ آج کے درس کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیہ جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا جب گرمی خوب سخت پڑھا کرے فابردوا بالصلاة، تو نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی ظہر کی نماز جیسے ہی سورج ڈھلے نماز پڑھو، تھوڑا سا ٹائم اور بڑھاؤ، کتنا ٹھنڈا کرو، اس کی حدیث آتی ہے دوسری حدیث کہ دیوار کو سایہ لگ جائے، دیواروں کو تھوڑا سایہ ہو تاکہ آدمی اگر بس آ رہا ہے اس ٹولے سے، سمجھا کہ نہیں، آدھا کلومیٹر سے آ رہا ہے تو گھروں کی چھاؤں میں چھجی وجی سب ہوتی ہے نا، چھجی نکلی ہوئی ہوتی ہے یا چھپر نیچے بہاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاوے کہ آدمی اس سائے میں چل چل کر کے آ سکے، اتنا ٹھنڈا کر دو۔ مطلب یہ کہ اگر دوسرے موقع پر اگر 12 بجے اذان دیتے تو چلو 12:30 کر دیتے، سمجھا کہ نہیں، یا کبھی اگر 12:30 بجے پڑھتے تو چلو 1 بجے کر دیں گے، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب ہمارے یہاں عادت کیا ہے کہ سالوں بھر 12:30 بجے اذان دیں گے، 12:45 بجے نماز پڑھیں گے، جبکہ جاڑے بھی 11 بجے زوال ہو جاتا، نہ بجے 11 سوا 11 بجے زوال ہو جائے گا، لیکن نماز کب ہوگی؟ 12:30 بجے، 1.5 گھنٹہ بعد نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ اور گرمی میں جب وقت ہوگا 12 بجے تب 12:30 بجے تو چلیے، تو گرمی میں بھی 12:30 اور جاڑے میں بھی 12:30، جبکہ جاڑے کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ٹائمنگ
آگے پیچھے ہوتی رہنی چاہیے، اول وقت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ جب گرمی سخت پڑنے لگے تو تھوڑا نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ کس کو؟ ظہر کی نماز کو۔ ہاں، کہ دیواروں کو کتنا، تاکہ دیواروں کو سایہ لگ جائے کہ آدمی اس سائے کے اندر چھپ چھڑا کر کے دھوپ سے بچتے ہوئے مسجد تک پہنچ سکے۔ آپ نے کہا کیوں؟ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، کہتے ہیں کہ گرمی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جہنم کی بھاپ ہوتی ہے۔ جہنم جو بھاپ باہر چھوڑتی ہے تو شدید قسم کی جو گرمی پاتے ہو، در حقیقت جہنم کی وہ بھاپ ہوتی ہے جو باہر نکلتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، کہ جہنم میں گرمی اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبقہ جہنم میں جو ہے وہ سرد ہے، برف کا حصہ ہے، باقی بڑا حصہ جو ہے وہ آگ کا ہے۔ تو آگ کے شعلے ایک دوسرے کو جلاتے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، یعنی اتنا گرم سے گرم ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا یا اللہ اکل بعضی بعضا، آگ نے شکایت کی کہ اللہ ہمارے بعض نے بعض کو کھا لیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا گیا کہ اچھا جاڑے میں یا اللہ بعض کو جو ہے پگھلا رہا ہے، تو اللہ نے کہا جہنم کو کہ 2 سانس لیا کر، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو حدیث ہے، نبی صاحب فرماتے ہیں کہ وہی سانس جو دیکھتے ہو، سخت سردی جو پاتے ہو، تو وہ جہنم کی سانس ہوتی ہے جو وہ برف والا حصہ باہر پھینکتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور گرمی میں جو سخت گرمی پاتے ہو وہ گرمی آگ کی ہوتی ہے، جو آگ والی بھاپ، جو گرم بھاپ جو باہر چھوڑتی ہے اس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے۔ ہاں، تو کہتا ہے شدت گرمی بھی جہنم کی بھاپ ہے اور شدت سردی بھی جہنم کی بھاپ ہے۔ تو کہے گا جہنم میں آگ ہے، کہیے گا تو یہی سمجھ رہا ہے کہ جہنم میں آگ کا بھی طبقہ ہے اور برف کا بھی طبقہ ہے۔ برف بھی آگ سے کم خطرناک نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے 5 ڈگری 6 ڈگری آئے گا تو کیا حال ہوگا، لگے گا کہ آدمی مرنے لگے گا۔ اب مان لیجیے کہ اگر مائنس پر چلا جائے تب خون جم جائے گا بجے، اور اگر -50 ہو جائے، -100 ہو جائے، تب پلک جھپکنے کا بھی سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، ختم۔ شاید آگ میں جلنے میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن سردی اگر -50 پر آ جائے گا تو اتنا دیر بھی 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر پائے گا۔ ہاں، تو کم خطرناک نہیں ہوتی ہے سردی۔ تو بہرحال تو سردی چاہے جیسی ہو، سردی میں تو اول وقت تو پڑھوے کرو، لیکن گرمی ہے بھیا، لوگوں کو اپنے اپنے گھروں سے مسجد آنا ہے، تو گرمی میں ظہر کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھ لو، تاکہ دیوار کو سایہ لگ جائے، ٹیلوں کو سایہ لگ جائے، تاکہ آدمی اس کے سائے میں بچا کر کے مسجد میں آ سکے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الصلاۃ، باب المواقیت۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس